الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کا ارشاد ہے کہ برتن کھانے کے بعد برتن یا پیالہ دھو کے پی لیا تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس طرح کے فضائل سے اس کی محرومی رہی، لیکن یہ کہ اس پر گناہ کا اطلاق تو نہیں ہوگا۔ اب یہ کہ یہ ہے پھینکنے والوں پر، اگر کوئی پھینکتا ہے تو واقعی وہ اسراف کا اس نے ارتکاب کیا، جبکہ وہ ایسی غذا پھینک رہا ہے جو کھانے میں کام آ سکتی ہے۔ مزید گنجائش یہ ہے کہ اگر چڑیاں، مرغیاں، بکریاں، گائے اس طرح کے چوپائے وغیرہ بھی یہ چیزیں کھاتے ہیں اور ان کو یہ ساری چیزیں کھلا دی جاتی ہیں بچی ہوئی، تب بھی یعنی کہ گناہ نہیں ہوگا، اور یہ جائز صورتیں اس کی یوں ہیں۔ اب رائے ہے کہ یہ تو میں نے شرعی احکام بتائے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس طرح ان کو کرنا نہیں چاہیے۔ ایک تو یہ حریص ٹھہریں گے، کئی فضائل سے یہ محروم رہیں گے، اور جو مہذب طبقہ، اگرچہ ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن دنیا سے یہ طبقہ مٹ نہیں گیا ہے، حساس طبقہ، وہ دیکھ کر آپ کا امیج اس کے سامنے خراب ہوگا کہ دیکھو یار یہ نکالے جا رہا ہے، ابھی کھایا نہیں سنے کہ یار یہ حریص ہے، صحیح آدمی نہیں ہے، لیکن وہ تھرڈ کلاس آدمی ہے۔ اس طرح آپ کا امیج بھی لوگوں پر خراب پڑ سکتا ہے، لیکن عموماً حال میں یہ ایک نہیں ہوتا، اس طرح کے کئی ہوتے ہیں، عرفاً کہیں گے کہ سارے یہی کرتے ہیں، اگرچہ سارے یہ نہیں کر رہے ہوتے تو سارے یہ کر رہے ہیں یہ نہ کہا جائے، جب کر رہے ہوں تو جتنے کر رہے ہیں وہ کر رہے، نہیں کر رہے۔ آخر اپنے مدنی ماحول کے سائے بھائی بھی تو جاتے ہوں گے کہ جو اس طرح نہیں کرتے ہوں گے، لیکن ہر اسلامی بھائی ایسا نہ کرے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بھی بعض ایسے ہوں گے، امام بھی ماندہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، اور یہ کر رہے ہوں گے، اس کا بھی ظاہر ہے کہ انکار کرنا بھی دشوار۔ تو بہرحال یہ کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، یہ غلط انداز ہے، غلط انداز ہے، اور اگر کوئی یوں ضائع کرے گا اپنے ہاتھ سے یہ غذائیں، ضائع ہو گئی، پلیٹ میں چھوڑا، یہ ضائع نہیں ہوئی، ضائع کرنے والے ضائع کی جبکہ وہ استعمال کے قابل تھی، تو اب ضائع کرنا یہ حرام ہے۔ بابا ذمہ داری کس کی؟ جہاں بھی اضاعت مال پایا جائے، اسراف کی مختلف صورتیں، تو جس اسراف میں مال ضائع کرنا پایا جائے وہ حرام ہوتا ہے۔ اب یہ ارشاد فرمائے بابا یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کی جو میزبان ہے، یا اس کی جس نے کھانا تیار کروایا ہے، اس کی جو کچن کا مالک ہے، اس کی وہ لیبر جو ہے اس کی؟ اچھا، اب ہم کہیں گے جناب جس نے کھانا تیار کروایا ہے یہ اس کی جو مطلب میزبان ہے اصل میں، تو اس نے مطلب کہ وہ آرڈر دے دیا تھا کہ بھائی اتنے مہمان میرے ہوں گے، اس نے تو اپنے مہمانوں کے پر پرسن کے حساب سے پیسے دے دینے ہیں۔ اب یہ جو کھانا بچ گیا، اس کھانے کا اصل کون اس کی نگہداشت کرے اور کون کس کو سمجھانے کے لیے بیٹھے گا؟ دیکھو بعض صورتوں میں میزبان، بلکہ عام طور پہ اس میں میزبان ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر میزبان اپنے ملازمین کو یہ ترکیب دے دے کہ دیکھو یہ ساری چیزیں الگ کر دینا اور ہمیں یہ غریبوں میں یا اپنے عزیزوں میں درست تقسیم کرنی ہے، تو مدینہ اب اگر میزبان یہ دیکھ رہا ہے جو بھی برائی کو روکنے پر قادر ہو، چاہے وہ میزبان ہو چاہے مہمان ہو یا کوئی تھرڈ پرسن ہو، گناہ ہو رہا ہے، برائی ہو رہی ہے، اور وہ اگر اس پر روکنے پر قادر ہے تو پھر، اور اس کا یہ ظن غالب ہے کہ میں سمجھاؤں گا تو مان جائیں گے، تب تو اس کو سمجھانا واجب ہو جائے گا، نہیں سمجھائے گا گناہ گار ہوگا۔ یہ اسی صورت میں جبکہ ضائع ہو رہا ہو، ورنہ پلیٹ میں چھوڑ دیا اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے۔ جب وہ ضائع ہو رہا ہو نا، اس وقت کوئی دیکھ رہا ہے کہ ضائع کر رہے ہیں، اور ضائع کرتے ہیں، مجھے یہ اندازہ ہے اس کا، جب اکٹھا ڈال دیا تو اب تو ویسے ہی آدمی کو کھاتے ہوئے کڑھائی نہیں، وہ بنا نہیں بابا۔ اب جیسے جس ٹب میں یہ اتنی ساری پلیٹ، اب آپ اس کو بولو کہ یہ پلیٹ روٹی کے الگ کر دے، یہ سالن کی الگ کر دے، یہ فرائی کے الگ کر دے، یہ صحیح الگ کر دے، غلط، تو یہ بس یہ سمیٹیں گے، یہ ہم کو جو جواب دیں گے نا میں اس کے حساب سے عرض کر رہا ہوں، یہ سمیٹیں گے کب، ان کو جلدی نکلنا ہے، میزبان بولے گا فارغ کر، تو یہ بھی ہے، بہت جلد بازی بہت ہے، اور اس میں پھر یہ ساری بے احتیاطیاں کر جائیں گے اور شاید ان مدنی پھولوں کو یہ بھول بھی جائیں گے۔
تو اس میں یہی ہے کہ یہ کوئی مطلب احتیاط کریں, یہی سمجھائیں گے کیا؟ ہاں, ان سے یہ عرض کر دیا جائے کہ جواب ہمیں وہ دیں کہ جو قیامت میں آپ کو سرخرو کر سکے. اچھا, ماشاءاللہ. ظاہر ہے کہ وہ ہمیں آپ خاموش کرا دیں گے تو ہم ویسے بھی خاموش ہیں, ہم کہاں آپ کو کچھ بول سکتے ہیں. تو مدنی چینل پر بولتے ہیں یا مسجدوں میں اپنے اجتماعات میں عرض کرتے ہیں, کتابوں میں لکھتے ہیں. ہم ہال میں جا کر تو نہیں سمجھا رہے. سمجھانا چاہیے جس کو موقع ملے, جس کا وزن ہو بات کا کہ لوگ اس کے مانیں گے, تو اس کو سمجھانا چاہیے. امر بالمعروف کرنا چاہیے, نیکی کی دعوت دینی چاہیے. پر نکالنے والوں کو تھوڑا سا بول دینا چاہیے, جیسا ابھی آپ نے کچھ فرما دیا, احتیاط کریں یار. نہیں بولنا چاہیے, بالکل نیکی کی دعوت دینی چاہیے. سرکار اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ عرض کرتا ہوں کہ ایک سوال میں یہ کیا گیا کہ فلاں کو یا ایک شخص کو دعوت دی کہ وہاں کھانے پہ, تو اس نے کہا کہ یہ لوگ کھانا بہت گراتے ہیں اور میں تو نہیں جاتا ان لوگوں میں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ اس نے بدگمانی کی. اب یہ جہاں جانا چاہتا ہے کیا یہ طے ہے کہ وہ کھانا گرائیں گے اور ضائع کریں گے, ٹھیک ہے نا. اس لیے اس نے بدگمانی کی. پھر اعلیٰ حضرت نے وہی نیکی کی دعوت دی, ایسی جگہوں پر بھی جانا چاہیے اور وہاں جا کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہیے. یعنی نیکی کا حکم دے, برائی سے منع کرے, وہاں لوگوں کو سمجھائے. اس طرح کا فتاوی رضویہ شریف میں ایک فتویٰ موجود ہے. تو جو باثر لوگ اگر ایسا کریں نا تو ان کا جلدی مطلب ترکیب بن سکتی ہے. عام آدمی کو لوگ کم سنتے ہیں, لیکن یہ کہ جو بولے گا سمجھائے گا ثواب تو ملے گا نا اس کو. لیکن ادھر سب کو اپنا امپریشن بچانا ہوتا ہے, میرا امپریشن خراب ہو جائے گا, میرا امیج خراب ہو جائے گا. سمجھانا چاہیے حکمت عملی کے ساتھ, نرمی اور پیار کے ساتھ, تو فائدہ ہوتا ہے سمجھانے سے. آپ جو نکالتے ہیں نا تو اب آپ کو یہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یار ابھی یہ فرائی, کیونکہ یہ فرائی یہ بھی کچن والے جو ہے نا جو بناتے ہیں, ان کو بھی تھوڑا سا وہ مال بچانا ہوتا ہے. تو یہ ان کے ٹائمنگ بندے ہوئے ہوتے ہیں کہ جیسے انہوں نے جو بریانی اور یہ جو سالن اور یہ فرائی وغیرہ ڈالی, تو اب یہ جب پہلی بار ختم ہوگی نا تو یہ دوسری بار فوراً بھر کر نہیں دیں گے آپ کو. پیچھے ہوتا ہے ان کے پاس مال. یہ ہمارا وہ مشورہ ہوا تھا, انہوں نے ہم کو بتایا تھا. کیونکہ یہ جب تھوڑا سا 2-4 منٹ 5 منٹ کا جب وقفہ آئے گا نا تو ان کی وہ بھوک تھی نا وہ تھوڑی مر جاتی ہے. تو یہ یوں سمجھیے کہ یہ 2-5-10 کلو مال اپنا بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ انتظار کرتا رہتا ہے. پھر وہ ہڈیوں سے جو لگی ہوئی بوٹی ہوتی ہے نا جو عموماً نہیں توڑتا ہوتا, یہ توڑ رہا ہوتا ہے, یوں ہڈیاں بھی صاف کر رہا ہوتا ہے اور کھا رہا ہوتا ہے. کبھی چکن آئے گا تو یہ چکن جب آتا ہے تب تک اس کا تھوڑا آدھا پیٹ اس کا مر چکا ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا بہت اپنا مال بچاتے ہیں. تو اب آپ کو کہتا تھا یہ دوبارہ آئے گا نہیں, تو آپ نے اپنے بیٹے کو بولا کہ بیٹا دیکھ تو نے کسٹرڈ پہ جانا ہے, بھائی کو بولا دیکھ تو نے فرائی پہ جانا ہے, اور دوسرے بیٹے کو بولا بیٹا دیکھ تو نے بریانی پہ جانا ہے, باقی مرغی کا سالن ہے میں ہوں. آئیے اپنے وہ دیکھیں یہ ٹیبل ہے ہماری, یہ پورا ایک فیملی ٹیبل ہو گئی ہے, اور بھائی آپ 2 بچ گئے نا, آپ دونوں سلاد پہ چلے جانا, اور بیٹا تم ذرا کولڈ ڈرنک پہ جانا. تو یہ پورا ایک مطلب وہ تقسیم کاری ہوتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے تقسیم ہے یہی ہے نا. یہ مذاق بھی نہیں کر رہے. نہیں میں مذاق کیوں کروں گا یار چینل پہ یار. خوشطبعی کے طور پر عرض کر رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے, ایسا ہو رہا ہوتا ہے, اور یہ بالکل باقاعدہ. اب وہ لا رہے سب, اپنے لیے کوئی بھی نہیں اکیلا لا رہا, با جماعت ہو رہی ہے. اب یہ کھایا پیا تھوڑا بہت لیا, اب یہ ٹیبل پہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ پورا یہ تقسیم کاری کا نتیجہ ہے. یہ کھائے, یہ جتنا انہوں کھا سکے کھائے, کھڑے ہو گئے. اب یہ جانے وہ کچن والوں کے لیے بھر جانے. اب اس میں بات ہوگا تو ان کی بھی تھیلیاں بھرتی ہوں گی. لیکن بابا میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہ ہمارے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے بیچاروں کے وہ وقت پورا ہوا ہے ان کا نا. ان کے بھوک مری نہیں ہوگی, وہ تو تھوڑا کھلانے کے بعد جو اب وہ روکتے ہیں نا اس میں مرتی ہوگی, اس میں نہیں مرتی. اس میں چمک رہی ہوگی اور اندر انتڑیاں جو ہے نا کچھ کہہ رہی ہیں. اس میں بات ہوگا تو بابا یہ جو دعوت کرتے ہیں نا اس میں میزبان اور کھلانے والے کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. میزبان چلائے گا نا, ارے لا کے ڈالنا, تو وہ اس کو پتہ ہے کہ نہ اس نے ڈالنا ہے, کچھ بھی نہیں کہنا, آ رہا ہے. غلط تو نہیں بول رہا ہوں, ایسا ہوتا ہے نا. یہ سب مطلب ملی وہ نورا کشتی ہوتی ہے, اس میں وہ بیچارہ وہ آتا ہے وہ کھانے میں تو نہیں بول رہا. نہیں یہ ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں وہ نہیں دکھانی ہے, وہ دکھانا نہیں ہے جو دکھایا تھا ہم نے. تو اب یہ کہ یہ بابا اب یہ بیٹھے نا 2 گھنٹے تک بیٹھے ہوئے,
2 घंटे तक बैठे हुए हैं, इनका इंतज़ार है कि ये कब ढक्कन उठे। अच्छा, ढक्कन उठने का भी बाकायदा आवाज़ लगाते हैं, और ढक्कन उठने से पहले की एक और सदा होती है, बोतल का ढक्कन खुलना। अच्छा, हाँ, ठस, ठस, ठस। ये इसका मतलब है कि अब वो जो एक आदमी बोतल पे भी वो है ना, इंतजार की घड़ियां खत्म, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई हैं। उसके बाद ये जो वो होते हैं ना अपने क्या कहते हो वेटर वगैरह, वो उठाते तो ठा करके वो बर्तन फेंकते हैं। अब बाबा ये ऐसा एक मंजर होता है, ये सारा एक्शन है, होते हैं ऐसे, हमें बता, जानबूझ के कर रहे हैं। ये एक कल्चर है बना हुआ, ये ऐसा बना हुआ। अब तो एक अरसा हो गया मैं इस तरह की दावतों में नहीं गया, लेकिन जब जाते थे तब ये देखा हुआ है। और ये फेंका तो बस वो जैसे कि वो नहीं फायर होता है और लोग भागते हैं रेस में, भाई ये समझे ये उधर का फायर है, ठा। और ये कुर्सियों से मोअज़्ज़ज़ तरीन लोग खड़े होते हैं, खाना होता है, और ये मोअज़्ज़ज़ीन होते हैं, मुर्गियाँ होती हैं, ये बेचारे भूखे होते हैं। फिर जो खाने का हाल होता है ये आपके सामने है। आज ताम कोर से नियत कर लीजिए कि ऐसा नहीं करेंगे। हमारे मदी चैनल के नाज़रीन भी नियत के ऐसा नहीं करेंगे यार, ऐसा हमारे साथ देखो यार मदी चैनल पर बैठ के बातें हो रही हैं हमारे बारे में, तो हम ये नहीं करेंगे आप पर्टिकुलर फ़र्द वाहिदा, मगर ऐसा होता है आप भी दावतों में देखते हैं, उसमें अगर आप भी शामिल होते तो बराए करम अपनी इज़्ज़त बचाइए। एक वक्त के खाने पर अपनी इज़्ज़त दाव पे मत लगा दीजिए यार, यूँ ना करें। फिर हुकूमत को कोसते हैं कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। महंगाई यही लोग बढ़ा रहे हैं। अब देखो इस तरह ये खाना जिस तरह टबों में डालते हैं ना मिक्स, ये शायद योमिया लाखों रुपए खाना इस तरह ज़ाया होता होगा। दुनिया का आधा फीसद ज़ाया होता है, आधा फीसद आधा फीसद मतलब आधा जो है ना 50% ही 50% ये ज़ाया होता है। वाकई, तो फिर बोलते हैं महंगाई हो गई। अगर ये इसराफ का रास्ता रुक जाए तो मेरा ख्याल है सोंगाई हो जाए, सस्ता ही हो जाए। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? खाना है हमारा, अभी आप पूछ रहे हैं जी। बाबा सवाल ये था कि उमूमन आजकल रेस्टोरेंट्स के अंदर दावतों का जो है एक कल्चर हमारे यहाँ डेवलप कर गया है, और इस कल्चर की बदौलत होता ये है कि इसी तरह से खाना जो है बहुत सारा बच जाता है प्लेटों के अंदर, जो कि काबिल इस्तेमाल होता है। अगर कोई शख्स अगर ये सोचे भी, ये नियत करे भी कि अगर मैं इसको कह दूँ कि इसको टेक अवे कर दें, तो बड़ी मायूब नज़रों से उसको देखा जाता है कि इसको टेक अवे करा रहे हैं क्या, मतलब बहुत कंजूस हैं। टेक अवे यानी अपने पास पार्सल करवा के घर ले जाएँ, आप तकसीम कर दें या अपने घर में उसको इस्तेमाल कर लें। तो उसको लोग भी और वो होटल की मैनेजमेंट भी मतलब उसको ऐसे देख दिया जैसे उसको बड़ी आदमी आया है, हाँ बहुत कोई कंजूस है, क्या मामला है इसका। ये अभी मुझे पता चला कि ये गलत हो गया, लेकिन पहले ऐसा होता था, खाना बच जाता था बर्तनों में, प्लेटों में नहीं। यानी प्लेट में एक तो प्लेट में बचाते थे। दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्लेट में भी होटल काबिल इस्तेमाल खाना होता है, होटल का ही कह रहा हूँ। होटल में जैसे कि सालन निकाल के बॉल में दिया इन्होंने और हमने निकाल लिया, प्लेटों में निकाल। अब जो बड़े बर्तन में जो बच जाता है ना, वो पार्सल करवा लिया जाता है, टेक अवे पार्सल घर के लिए। अब ये इसको भी गलत हो गया ये। हाँ मतलब उसको थोड़ा सा मायूब नजरों से ये देखते हैं कि मतलब ये कोई बहुत ही कंजूस करवा लेना चाहिए गालिबन ना, बिल्कुल करवा लेना चाहिए। तो ये ज़ाया कर देंगे, इसका हक है, इसने पेमेंट किया ना, इसको ले जा सकता है। अच्छा पापा, ये बर्तन है कैसे निकाले, क्या निकाले, तो ये भी एक मसला है निकालना। अब भी सताएंगे इनको, तब भी पतीला दिखा के अब तो रहम करेंगे। या अल्लाह, ये भी किसी की चादर दाव पे लगी है आपकी। अच्छा देखो, ढक्कन बंद है लेकिन खुशबू लुटा रहा है। जब ढक्कन उठेगा तो न जाने आलम क्या होगा। ये वो नहीं होगा जो वहाँ दावतों में होता है इंशाअल्लाह। ये यहीं बैठे हुए होंगे इंशाअल्लाह। और पहले से होता था, आपको याद होगा, दस्तरखान बिछते थे लोग, दस्तरखान में बैठे होते थे, डिशें ला कर रखी जाती थी। मेरा वलीमा हुआ है यार, ये सादा दरियाँ बिछी हुई थी और ये थालों में, और मुझे तो याद नहीं किसी ने ये भी कहा कि मेरे को दो, मुझे तो याद नहीं यार, सब सुकून से बैठे हुए थे। अब यार पता नहीं, बिल्कुल इंसान हैवान बनते जा रहे ऐसा लग रहा है। बल्कि हैवानों को पीछे छोड़ दिया, जो रात को मैंने तफसील अर्ज की थी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पूरी ज़ियारत कर। हाँ बाबा, निकालते वक्त क्या बदनी फूल अता फरमा दें। पहले तो बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए, है ना। और ये चावल हैं। अच्छा, चावल मुख्तलिफ तरह के होते हैं।
ایک تو ابلے ہوئے چاول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سفید، جس کو آپ لوگ وائٹ کچھ بولتے ہیں نا، وائٹ چاول، وائٹ رائس. وائٹ رائس. اوکے. اچھا، تو یہ وائٹ رائس ہوتے ہیں. اچھا، تھوڑا بہت رنگ چھڑک دیتے ہیں اس پر، پتہ نہیں وہ کپڑے رنگنے کا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. ہونا چاہیے فوڈ کلر. کپڑے رنگنے کا رنگ اگر ڈالا تو ظاہر نقصان ہوگا. اتنا کلوز کر کے ٹی وی پہ دکھا رہے ہو، میرے چارے چینل والوں کا کیا حال ہوگا. نہیں کوئی بات نہیں، دکھاؤ چلو. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو وہ چاول ہوتے ہیں، تو اس کا نکالنا تو ہے آسان. دوسرے نمبر پر ہوتا ہے پلاؤ، جو میں سمجھ سکا ہوں پلاؤ کو کہ وہ چاول آلو گوشت سب مکس ہوتا ہے. یہ پلاؤ. ایک ہوتا ہے بریانی، جس میں مسالہ اور گوشت وغیرہ کا بنا ہوا ملغوبہ نیچے ہوتا ہے، اوپر پیور چاول ابلے ہوئے یا تیل مکس، مطلب پکے ہوئے چاول سفید اوپر ڈالتے ہیں. اور اس میں یہاں یہ خوبصورتی کے لیے غالباً پیلا رنگ چھڑکا ہوا ان لوگوں نے. یہ نہ چھڑکا جائے، کیونکہ ان رنگوں میں آج کل جو میں نے جو مطالعہ کیا تو اس میں یہ مطلب سامنے آیا کہ فوڈ کلر عام طور پہ بہت مہنگے ہوتے ہیں. تو یہ مطلب فوڈ کلر کا استعمال غذاؤں میں بہت کم ہے. یہ کپڑے دھونے کا رنگ ہوتا ہے، جو کہ صحت کے لیے مضر، نقصان دہ. کپڑے رنگنے کا رنگ تو نقصان ہی کرے گا. تو اس لیے فوڈ کلر ڈالا تو ٹھیک ہے، نہ ڈالے تب بھی صحیح ہے. لیکن اب یہ کہ ڈالتے ہیں، یہ خوبصورتی کے لیے گھروں میں بھی ڈالتے ہیں. جیسے زردہ پیلا کر دیتے ہیں، تو یہ کون سا رنگ؟ کپڑے دھونے کا رنگ اگر ہے تو ظاہر نقصان تو کرے گا. تو اب بریانی کو نکالنا ذرا مشکل ہے، کیونکہ پلاؤ میں بھی سب مکس ہے، اوپر نیچے تقریباً ایک طرح کا ہے. تو بریانی میں کہ پہلے تھوڑے سے انہیں سفید چاول دھکیل دیے جائیں اور مسالہ والا چاول نکالا جائے. اس کے بعد اوپر کچھ سفید چاول ڈال دیے جائیں. اور یہ خیال رکھا جائے کہ یہ نہ ہو کہ ایک کو سارے آلو چلے گئے، ایک کو بوٹیوں سے بھر دیا اور تیسرے کو خالی کورے چاول بیچارے کو ٹکا دیے جو حلق سے نیچے ہی نہ اترے. تو یعنی کہ اس طرح اعتدال ہونا چاہیے. ہاں، یہ پلیٹ سے بھی نکالتے ہیں، پلیٹ سے نکالتے ہیں. اور ایک یہ بھی ہتھلا کہلاتا ہے، یہ چھوٹا ہے. اس میں دیگ میں نکالنے کا ہتھلا بڑا ہوتا ہے، اس میں ہینڈل بھی ہوتا ہے. اس سے نکالنے میں تھوڑی محنت، لیکن چونکہ اب یہ دیگ نہیں ہے، پتیلا ہے. پتیلا بھی بالکل اس کے ذرا کم ہے کھانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر فاصلے سے نکالتے ہیں نا تو یہ دانے بیچ میں سے گریں گے، جو ہو سکتا ہے ضائع ہوں. تو اس لیے تھال کا تھوڑا سا حصہ دیکھ کے اوپر آ جائے، تو اگر گرے گا تو وہ اندر ہی گرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یوں چاول تھوڑے سائڈ پہ کر کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں گوشت نہیں ہے شاید. پیشہ نہ ہوا بٹاٹا ہے. بسم اللہ. اس طرح خیرات مدینہ، یعنی آلو بوٹیاں سب حساب سے ڈالا جائے اور کورے چاول بھی ڈالے جائیں، مسالہ بھی ڈالا جائے. اس طرح اس میں تین چیزیں ہیں، تین چار چیزیں تو سب تھوڑی تھوڑی ہوں. تو اب اس میں آلو ہی آلو نظر آنے. پلیٹیں لگاتے ہیں سب کو، پلیٹیں چمچ ہٹا. جوار مدینہ. دیکھو یہ تھال میں پانی ہے، پانی ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ کھانے کا ٹیسٹ خراب ہوگا. اس سے
थाल का पानी, थाल में काफ़ी पानी है तो बेचारों का खाने का टेस्ट खराब हुआ, इससे कच्चा पानी है ना ये, तो इसको फारिग कर दिया। बिस्मिल्लाह। बरकात मदीना। त्रेठिया त्रेजी ले ले प्लेटों में। अब आप पहले ये इरशाद फरमाइए कि ये खाना तो आपने इनको माशाल्लाह दे दिया, अब ये बैठने के मुतालिक कोई कैसे बैठा है, कोई कैसे बैठा है, कोई कैसे बैठा है। नियत तो की नहीं इन्होंने, ये कर ली होंगी। चलो अब वो इतनी देर के बाद उसने खाना सब आएगा। मंगवा लेते हैं कहीं से, नियत खाने की नियतें कर कितनी देर लीजिए। पहले नियत की थी? नियत नहीं देखो मैं आपको बताऊँ, यूँ तो नियतें तो मैंने तो कई रटी हुई है नियतें, कम अज़ कम इतनी नियत हो कि इबादत पर क़ुव्वत हासिल करने के लिए खा रहा हूँ। सर अभी आप भूखे हैं तो आपको बोलेंगे ईशा की नमाज़ नहीं पढ़ी मसलन, तो आपको यूँ होगा कि यार पहले खा लूँ तो ज़रा नमाज में लुत्फ़ आएगा। तो इबादत पर क़ुव्वत हासिल होती है खाने से ही, तो बिल्कुल तजर्बे की बात है। शिद्दत से प्यास लगी है तो नमाज में मज़ा नहीं आएगा, पहले पानी पी लूँ, तो पानी पीने से भी इबादत पर मदद हासिल होती है। तो खाने पीने से इबादत पर क़ुव्वत हासिल करूँगा। अब इसमें मज़ीद यूँ कि अव्वल आखिर मसनून दुआएं पढ़ूँगा दुरूद व सलाम के साथ, ख्वाहिश से कम खाऊँगा। ज़्यादा खाएंगे तो फिर इबादत पर क़ुव्वत हासिल होने के बजाय पेट में गटर हुआ तो दूसरी नमाज़ों में मसले हो जाएंगे या और कुछ तकलीफ़ें भी हो सकती हैं। तो जब खाने की ख्वाहिश बाकी हो बंदा हाथ खींच ले। और हम उर्फ़ के मुताबिक आपको शायद मीठा बाद में ही मिले, मीठा आ गया तो याद आया कि मीठा खाली पेट में आँखों के लिए भी मुफीद है। और तरीक़ा यही है कि मीठा पहले यानी कि कुछ नमकीन या नमक चख ले कि नमक या नमकीन से 70 बीमारियां दूर होती हैं, और मुस्तहब भी है नमक या नमकीन अव्वल आखिर इस्तेमाल करना। अगर कोई चावल के चंद दाने उठा ले कि हाँ, चलो तो नमक तो होता ये है इसमें। नमकीन वाला हिसाब हो गया। अगर नमक है, वरना ये सफ़ेद चावल उबले हुए बाजू का नमक नहीं डाला जाता। अभी जैसा का खाना आपने निकाला उसमें कुछ तो नमक डाला होगा। इसमें ये तो चूँकि अगर भूला नहीं है। बिरयानी नुमा चावल है तो इसमें तो नमक होगा। बाबा सालन का क्या हुक्म होगा कि नमक उसमें भी नमक होता है, सालन से भी जब के घर वाले भूल नहीं गए। हाँ जब के नमक हो। तो खीर रख देते पापा इनके पास मीठा, हाँ। ताकि ये जैसे है उस मसला तो नहीं है, लेकिन बहरहाल तरीक़ा यही है। उर्फ गलत चल पड़ा है कि मीठा खाली पेट में जाएगा फ़ायदा करेगा, और बीच में यानी कि आखिर में जाएगा तो हो सकता है परेशान करे। मीठा मदीना, प्यारा मदीना, अच्छा मदीना, सच्चा मदीना, सुहाना मदीना, दिल रुबा मदीना, दिलारा मदीना, बोतल नहीं है। खुशनुमा मदीना। इसके बदले अगर कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख लें, जैसे मीठा आपने बताया, खाने में मिठाई में अगर कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख लें या कोई इस तरह के मशरूब। वो कौन सा अभी रिसाला निकाला मकतबतुल मदीना ने, फ़िरऔन का ख्वाब, उसके पिछले सफ़ात पर कोल्ड ड्रिंक के इतने नुकसानात लिखे हुए हैं कि कोल्ड ड्रिंक को तो देखना भी नहीं चाहिए कि ये अंदर से उछल कर नुकसान ना पहुंचा दे। ये मुबालगा कर रहा हूँ, इतनी नुकसानदेह कोल्ड ड्रिंक। पापा ये होता ऐसा है ना कि जब जैसे कोई मेहमान आए या मेहमान के जाते हैं तो फिर वो उसमें कोल्ड ड्रिंक सबसे पहले ही होती है, उसमें सब जगह नहीं होती, हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाते। प्यारा है मदीना, कितना अच्छा है मदीना,
ماشاءاللہ ناظمین کی بھی تربیت ہو رہی اچھا اچھا ہے مدینہ ہے. یہ ناظمین اپنے طلباء کے ساتھ ہے کرے تو سہانا مدینہ ہوگا. دل آرا مدینہ سارے نیت بھی نہیں کر رہے. نیارا مدینہ فیضان مدینہ من تو مجلس شخصیات کی ہے نا. گلستان مدینہ چمنستان مدینہ کوہستان مدینہ شمع شبستان مدینہ میٹھا مدینہ. گلزار مدینہ ریگزار مدینہ. اچھا اب کھانے کی نیتیں کر لیتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت المؤمن خیر من عملہ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. کھانے کے بعد کا وضو کروں گا یعنی ہاتھ دھوؤں گا. عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا. یہ کام کرتے کرتے کھانا نکالتے نکالتے رکھتے اٹھاتے یا کسی کو دیکھتے وغیرہ وہ توجہ نہیں رہے گی نیتوں پر. اب جیسے کہ صاحب نکالے جا رہے ہیں تو ان کی توجہ ہی نہیں ہوگی, اشارے بھی کر رہے ہیں. تو کیا میں نے کہا یہ شاید ان کو نہیں پتا ہوگا. یعنی وہ اتنا آدمی بعض اوقات کام میں بہت مشغول ہے کہ جب اس کی نشاندہی کی جائے گی تو اس کو یہ بھی تھوڑی پتا چلے گا کہ میرا بولا جا رہا ہے. نہیں وہ بیچارہ ہوش نہیں تھا. اب بھی شاید نہیں سمجھے. تو حالانکہ یہ تو گنتی کے اور جب لاٹ کے لاٹ ہوتے ہیں اس وقت تو کیا ہوتا ہوگا. تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا, خواہش سے کم کھاؤں گا. اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا. حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا. اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا. آخر میں سورۃ الاخلاص, قریش اور درود و استغفار کی ترکیب کروں گا. پردے پردہ کے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا. ہر 2-1 لقمے پر الحمدللہ یا واجدو بسم اللہ کہوں گا. وقتاً فوقتاً زور سے بھی کہہ لوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے, اطراف کی اشیاء گواہ ہوں. 3 بار انگلیاں چاٹوں گا, برتن چاٹوں گا, دھو کر پی لوں گا. جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا. اٹھنا ہوا جو کھا رہے ہوں گے ان کی اجازت لے لوں گا. آخر میں جا کر خلال بھی کر لوں گا. یاد آنے پر مزید اچھی اچھی نیتیں بھی شامل کر لوں گا. اب یہ نیتیں تو ظاہر ذہن بنے گا تو ہی تو جتنی یاد ہو جائیں اور حسب حال ہوں کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے وہی نیتیں کیجئے. اچھا تھال میں سے یہ پلیٹوں میں نکالیں گے. جی اچھا اب کیا کریں پاپا؟ اب کیا کریں؟ اب وہ تھال کے اوپر نگاہیں جمائیں, کچھ اپنے آپ کو جھکائیں. ابھی باہر شریعت سے پڑھا نا کہ کچھ جھکے کھانے کی طرف. کیوں نہیں بیٹے بیٹے نہیں ہے, کھانا کھاتے ہوئے تھوڑا جھک کے کھانا کھائیں. بعد لوگ اتنا جھک جاتے ہیں کہ وہ بالکل یوں تھال کے قریب ان کا اتنا بھی نہیں, نارمل جو دیکھنے والوں کو اتنا محسوس نہ ہو. اور یہ عادتاً آدمی جھک جاتا ہے تھوڑا سا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. یہ جو میں نے دعا پڑھائی نا, اگر کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے, کھانے میں اگر زہر بھی ہو تو انشاءاللہ اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اپنے قریب سے کھانا ہے, بیچ میں ہاتھ نہیں مارنا.
جیسے لوگ بیچ میں ہاتھ گھماتے رہتے ہیں. اگر مختلف چیزیں ہیں نا, جیسے ایک طرف یہ بریانی ہے, دوسری طرف زردہ ہے, تو تیسری طرف لڈو رکھا ہوا ہے نا, تو اب تو ان چیزوں کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے. اگر ایک ہی طرح کی غذا ہے نا تو اپنے قریب سے کھائیں گے. اب یہ اگر بوٹی کم ہے, جیسے ایک ہی بوٹی ہے, اب ایک نے سرکا لی تو یہ دوسروں کو محروم نہ کیا جائے, تو ایسے موقع پر تھوڑا تھوڑا آپس میں تقسیم اسلامی بھائی کر دیتے ہیں. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے تاکہ سب کو مطلب, اور ہم حریص بھی نہ کہلائیں, ہمارے بارے میں اگلا بدگمانی بھی نہ کرے کہ یار اچھی بوٹی اپنی طرف سرکا لی. اس طرح آلو وغیرہ جو بھی ہو, چلیے اپنی طرف سے بسم اللہ پڑھ کر پہلے تو وہ بابا کے چند دانے یہ چاول کے لے لیں تاکہ وہ نمکین سے آغاز ہو جائے. جی. اس کے بعد میٹھی چیز ان کے ساتھ رکھی ہوئی ہے تو پھر وہ کھا لیں. بے شک بہتر ہے. اگر کوئی میٹھے بعد میں کہتا گناہ گار نہیں ہے, مطلب ہم تو ایک ایسے ہی ترتیب کے مطابق نیتیں نہیں کرتا تب بھی گناہ گار نہیں ہے. لیکن نیت کا ایک تو ثواب ملتا ہے, دوسرا کہ اچھی نیتیں نہیں کریں گے, ایک بھی نیت نہیں ہوگی اچھی, کھانا مباح, اور قیامت دن اس کا حساب. اچھی نیت ہوں گی, قیامت کا حساب نہیں ہوگا. شروع کیجیے. یہ تھوڑا چک کے نمکین, یہ کھیر کھانے سے کترا رہے تو چمچ سے کھا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. کھیر عام طور پہ لوگ چمچ ہی سے کھاتے ہیں, لیکن اگر ہاتھ سے کھائیں تو پھر اس میں بھی مسئلہ ہے کہ ایک انگلی سے کھانا یہ کس کا طریقہ ہے؟ شیطان کا. 2 انگلی سے کھانا مکروہ, مغروروں کا. بھائی یاد کیا ہے, یعنی متکبرین کا مغروروں کا. 3 انگلیوں سے کھانا سنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا تو خیر یہ کھیر تو 3 انگلیوں سے کھانا ہی مشکل ہے نا, تو چمچ سے پہلے کھا لیں جس طرح آپ کو آسانی ہو. اگر کوئی 1 انگلی سے کھانا کھائے گا گناہ گار نہیں ہوگا, وہ ہے شیطان کا طریقہ. مگر کھیر کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, جو کھیر 3 انگلیوں سے نوالا اٹھے گا ہی نہیں. اتنی سی وہ آپ کو کٹوری دی ہوئی ہے مٹی کی پیالی, یہ آنگڑی سے کھا پائے نہیں. ہاں یہ 1 انگلی یا چمچ, ہاں دونوں میں سے ایک ہی صورت ہے. صورت یہ ہے. پاپا یہ دیکھا گیا ہے کہ انگلی سے تو نہیں کھاتے شہادت کی, ایک انگوٹھے سے کھاتے ہیں, تو کیا وہ بھی انگلی شمار ہوگا؟ انگوٹھے سے کھاتے تو نہیں ہے شاید, انگوٹھے سے پھر آخری میں یوں کھرچ کے چاٹتے ہیں. میرا پاپا اسٹارٹ ہی اسی سے لیتے ہیں. اسٹارٹ انگوٹھے سے لیتے ہیں جی. ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی کرتا ہو, دیکھنا یاد نہیں پڑتا. ہاں بھائی کوئی انگوٹھے سے کھاتا ہے کھیر؟ تو ساحل محترم خود ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں انگوٹھے سے کھاتے ہیں. اچھا میں نے نہیں دیکھا, یعنی یاد نہیں ہے مجھے, دیکھنا. اس انگلی سے کھاتے ہیں. یا واجدو, ابا یہ چمچ کا استعمال کر رہے ہیں یہ چاول کھاتے ہوئے, کیا ان کو آپ فرمائیں گے؟ باپا چمچ سے تو کھا سکتے ہیں نا, ہاتھ گندے ہوں گے اگر چاول اٹھائیں گے, ہاتھ میں آلود ہو جائیں گے اس سے. اس سے کے بعد چمچ سے کھانا سنت نہیں ہے. ویسے سنت انبیاء 3 انگلیوں سے کھانا ہے. 5 انگلیوں سے کھانا گنواروں کا طریقہ لکھا ہے باہر شریعت میں, حدیث پاک لکھی ہے. تو چمچ سے کھانا جو ہے یہ سنت نہیں ہے. اگر بابا 5 انگلیوں سے کھا لیں, 3 انگلیوں سے. اگر یہ نہیں اٹھتا تو 4 انگلیوں سے یا 5 انگلیوں سے کھا لیں. کیونکہ عذر ہے نا, یہ چاول اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ جو شاید 3 انگلیوں سے نوالا نہیں اٹھے گا. میں ربڑ بینڈ ارادہ تھا لاؤں گا, جیب میں بھول گیا لانا, ورنہ 3 انگلیوں سے نوالا اٹھانے کے لیے ربڑ بینڈ, یہ سیدھے ہاتھ کی چھوٹی کے برابر والی انگلی کو موڑ کر اس میں ربڑ بینڈ پہن لیں گے نا تو شاید کچھ سہولت ہو جائے. شروع میں اس سے بھی سہولت نہیں ہوگی, یہ انگلی کھٹکتی رہے گی, اٹکتی رہے گی, یار یہ کیا ہے. تو یہ ذہن بننے پر ہے کہ سنت پر مدد حاصل کرنے کے لیے ربڑ بینڈ پہنیں گے ثواب ملے گا, ورنہ ربڑ بینڈ پہننا سنت نہیں ہے. یہ تو ویسے حکمت عملی ہے, چمچ سے نہ ہی کھائیں تو اچھا ہے. اگر کوئی چمچ سے کھاتا ہے تو اس کو یہ گناہ گار نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں تو خصوصاً ماحول, مدنی ماحول اس طرح کا ہے کہ ہر ایک کو اتنی معلومات نہیں ہوتی. چمچ سے کھانا یہ ہمارے یہاں تو شاید بہت معیوب سمجھیں گے, حیرت سے دیکھیں گے. اور ہاتھ گندے ہوتے ہیں یہ نہ کہیں, پھر ہاتھ آلود,
गंदे आलूद होंगे तो उंगलियां चाटने की सुन्नत अदा करेंगे ना। चम्मच से ये सुन्नत भी हाथ से निकल जाएगी, उंगलियां चाटने की। अब इनके बारे में क्या फरमाएंगे? ये जिस तरह इन्होंने प्लेट हाथ में रखी हुई है, ये भी एक हमारा अंदाज है कि प्लेट हाथ में, जैसे इन्होंने भी प्लेट हाथ में रखी हुई है, इन्होंने प्लेट हाथ में रखी हुई है। ये इन लोगों का तरीका होता है कि जो खाने के आगे झुकना पसंद नहीं करते, तो इसलिए खाना